نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ انہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان علی شد ماء وقعد عکرمۃ بن ابی جہل فقال ان کنت صادقا فادع ذلك الحجر الذي في الجانب الآخر فأشار علیہ الصلاة والتسلیم الیہ فانقلع الحجر من مکانہ الى آخرہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عق عن نفسه بعد النبوة مع انه قد ورد ان جده عبد المطلب عق عنه في سابع ولادته والعقيقة لا تعاد مرة ثانية فيحمل ذلك على ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم اظہار الشکر علی ایجاد اللہ تعالی ایاہ رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قبل اس کے میں مختصر اپنے سبق کا آغاز کروں اور آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کر سکوں پنجابی زبان میں، ایک کلام کے چند مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چل چلیے مدینے نو، چل چلیے مدینے نو، ساواندہ ساواندہ ساواند پتا کوئی نہیں، چل چلیے چل چلیے مدینے نو، ساواند پتا کوئی نہیں، بن ٹکیا بن ڈٹھیا حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتا کوئی نہیں، چل چلیے مدینے نو، ساواں دا پتا کوئی نہیں، بن ڈٹھیا حبیبانو، بن ڈٹھیا حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں، بن ڈٹھیا۔ اگر آپ وعدہ کر کے نہیں آئے ہیں کہ ہم نہیں بولیں گے تو سارے حضرات مل کر پڑھ لیں میرے ساتھ، بن ڈٹھیا حبیبانو، جیون دا مزہ کوئی نہیں، تیبہ دیا باغاتے پرکیف نظارے نے، تیبہ دیا باغاتے
ساواں دا پتا کوئی نہیں. اور آخری مصرع تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آنکھی اسی. تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آنکھی اسی. سرکار دی سو مینو سرکار دی سو مینو سرکار جیاں کوئی نہیں. سرکار دی سو مینو سرکار جیاں کوئی نہیں. چل چلیے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں. سبحان اللہ. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ. سونڈ والے بھائی ایک آواز بلند فرما دیں, کو بند فرما دیں, آواز بلند کر دیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. سبحان اللہ. اقبال کہتے ہیں عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی, بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. اقبال کہتے ہیں تو ابھی راہ گزر میں ہے, کہہ دے مقام سے گزر. تو ابھی راہ گزر میں ہے, کہہ دے مقام سے گزر. مصر و حجاز سے گزر, فارس و شام سے گزر. جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر, باد و جام سے گزر. تیرا امام بے حضور, تیری نماز بے سرور. ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. اور اقبال کے لہجے میں اسی شعر پر اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. اقبال کہتے ہیں اے قاسم اشیاء تیری تقسیم پہ حیراں ہوں. اے قاسم اشیاء تیری تقسیم پہ حیراں ہوں. دستار دی تو ان کو دی جو سر ہی نہیں رکھتے. دستار دی تو ان کو دی جو سر ہی نہیں رکھتے. اگر کوئی دوست یہ سمجھ کے آیا کہ میں آپ کو شعلہ بیانی دکھاؤں گا, وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. میں خالی دامن ہوں, سر بھی نہیں لگاؤں گا. سیدھی سیدھی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں تو میرے آنے کا نفع مجھے مل جائے گا, آپ کے بیٹھنے کا نفع آپ کو مل جائے گا. عزیزان گرامی, حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی مرید زہد الانبیاء حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ, آپ اپنے ملفوظات کے اندر فوائد الفؤاد آپ کے ملفوظات کے مجموعے کا نام رکھا گیا. تو اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 مردان غیب آئے. ابدالوں میں سے تھے, مقربین میں سے تھے. وہ آپ کی بارگاہ رحمت میں آئے, آپ کے مرید بھی تھے. گفتگو ہوتی رہی اور اثنائے کلام آپ نے دریافت فرمایا آج شب عید ہے اور کل عید کا دن ہے, یہ بتاؤ تم کل عید کی نماز کہاں پڑھو گے. جب پہلے سے آپ نے دریافت کیا
پہلے مرید سے جب آپ نے پوچھا تو اس نے کہا میں حرم مکہ میں، مکہ مکرمہ میں عید کی نماز پڑھوں گا۔ دوسرے سے دریافت کیا تم عید کی نماز کہاں پڑھو گے؟ اس نے کہا میں حرم مدینہ میں، مدینۃ الرسول میں نماز عید ادا کروں گا۔ تیسرے سے آپ نے اپنے رخ زیبا کو ملتفت فرما کر دریافت فرمایا تم عید کی نماز کہاں پڑھو گے؟ اس نے کہا میں وہ مقر الانبیاء، وہ اسرا کے دولہ بن کر جہاں ہادی دو عالم تشریف لے گئے تھے، میں بیت المقدس میں عید کی نماز پڑھوں گا۔ آج شب عید ہے، کل عید کی نماز پڑھنی ہے اور بغداد کی سرزمین پہ موجود ہے، لیکن وہ اتنے آسانی کے ساتھ جواب دے رہے ہیں، لگتا ہے یہ مسافتیں ان کے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، یہ فاصلے ان کے سامنے بے معنی ہیں، یہ مسافتیں بالکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور جب چوتھے مرید کے پاس آئے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے، پیغام ہے، ہر در پہ اپنی عقیدتیں، ہر در پہ اپنا ماتھا مت پھینکے، جب کسی کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو پھر سارے در چھوڑ دیں، اسی کے ہو جائیں۔ کہا وہ کسی نے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ بڑا وقت ہو گیا میلاد بیان کرتے کرتے، لیکن مجھے شکوہ ہے اپنے ان دوستوں سے، کشتی کو ساحل سے لگانے والوں سے، مجھے بتاؤ ذرا یہ تو بتاؤ، ساری زندگی میلاد بیان کیا، لیکن میلاد والے کی سیرت بھی تو بیان کرو، میلاد والے کے نقوش قدم کو تو بیان کرو، میلاد والے کی زندگی، میلاد والے کی سیرت طیبہ کو بیان کرو۔ ذرا امت کو بتاؤ نا حضور دنیا میں کیوں آئے ہیں، ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا میلاد کی سہانی سہانی ٹھنڈی ٹھنڈی رات کے ٹھنڈے ٹھنڈے لمحوں کی داستانیں تو امت کو سنائی ہیں، تھپک تھپک کے سلا دیا ہے۔ کبھی ان کو یہ بھی بتاؤ بدر میں حضور کیسے گئے تھے، ذرا ان کو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ احد کے میدان میں حضور علیہ السلام کتنے زخمی ہوئے تھے، ذرا ان کو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ احد کے میدان میں حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ سیف ہو، جن کو حضور علیہ السلام پیار کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، اور وہ یہی رجزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں انا اسد رسول اللہ، میں تو حضور کا شیر ہوں، اور حضور کے سامنے آپ دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں، سینہ چیر دیا گیا۔ مجھے بتائیں یہ میلاد منانا سوکھا ہے یا حضور کے دین پہ آنچ آئے اور بندہ اپنا جسم جان قربان کر دے، وہ میلاد منانا سوکھا ہے؟ ہم نے تو کہہ دیا، دیگیں بھی پکا دی، لنگر بھی بنا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ لنگر کھایا، صبح کو جا کے سوئے جو صحیح، پھر آنکھ کھلی تو اس وقت جب سورج سر پہ چڑھ آیا تھا۔ کیا میلاد منایا؟ میلاد والے سے تجھے پیار ہوتا تو میلاد والے کی سیرت کو بھی اپناتا، میلاد والے کے نقش قدم پہ بھی چلتا۔ جب میں یہ داستان درد علم کی یہ داستان پڑھتا ہوں تو میرا رواں رواں لرز اٹھتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو حضرت وحشی نے تاک کر نیزہ مارا جو آپ کی ناف مبارک میں جا کے لگا، اور جب آپ کی ناف مبارک میں جا کے لگا آپ زمین پہ تشریف لائے، اور حتیٰ کہ پھر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ کوئی اجنبی بھی اگر لاشا کی صورت میں مل جائے تو کفن پھر بھی دے دیتے ہیں، اور یہ تو سرکار کے چچا ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے پھر کان مبارک کاٹے گئے، پھر ناک مبارک کاٹا گیا، اور پھر ان کو جیسے لڑیوں میں موتیوں کو پرویا جاتا ہے یوں پرویا گیا، اور پھر حضرت ہندہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، انہوں نے آپ کے کلیجے کو منہ میں لے کر چبایا ہے، اور پھر میرے حضور نے فرمایا چلو مجھے میرے چچا کی لاشا مبارک کے قریب لے جاؤ۔ اور جب کفن کی باری آئی ہے، اس سے بڑھ کر میرے حضور اپنی امت کے لیے کیا کرتے؟ حضور علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہم پہ۔ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو مجھے بتاؤ اس میلاد منانے کا نفع کیسے ملے گا؟ ہم جو ہے وقت پر عشر نہیں ادا کر سکتے، ہم وقت پر زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ لرز اٹھتے ہیں، دل مٹھی میں آ جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ میلاد والے سے ہمیں کتنا پیار ہے؟
مجھے سمجھ نہیں آتی 12 کے ربیع الاول کے دن کو جب ہمارے جیالے آگے آگے ہوتے ہیں تو ان کا نعرہ ہوتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یار تم زکوٰۃ کے چند سکے تو دے نہ سکے، حضور کے نام پہ موت کیسے قبول کرو گے؟ تم عشر کی چند مٹھیاں تو نہ دے سکے، تم میلاد والے پہ موت اپنی جان قربان کیسے کرو گے؟ یہ جھوٹے دعوے چھوڑو، آؤ حضور کے بن جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے، آمنہ کے لال کا بن جاتا ہے، پھر سارا زمانہ اس کا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے جب بدن اقدس پہ کفن پہنانے کی باری آئی، کفن پہنانے کی باری آئی، اقبال کہتے ہیں نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، اور مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں۔ اقبال کا لہجہ ہے، یہ جسارت ہے، یہ جرت ہے، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے جن کے حوصلے ہیں زیادہ۔ اور جب کفن کی باری آئی، کفن کی باری آئی تو فرمایا اتنا کفن کی چادریں اور کپڑے اتنے تنگ اور اتنے کم ہیں کہ جب وہ سر کو ڈھانپا جاتا ہے تو پاؤں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جب پاؤں ڈھانپے جاتے ہیں تو سر ظاہر ہو جاتا ہے۔ دریافت کیا گیا بندہ نواز کیا کرے؟ فرمایا پھر ایسے کرو، سر ڈھانپ دو اور پیروں پر بیر کی پتیاں ڈال دو۔ انہوں نے تو سب کچھ قربان کیا، لیکن آئیے کبھی میلاد یوں بھی منائیے۔ اور جب وہی حضرت وحشی حضور کی بارگاہ رحمت میں پیغام بھیجتے ہیں، حضور اگر میں کلمہ پڑھوں تو کیا میرے جرم معاف ہو سکتے ہیں؟ کیا میری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں؟ کیا میرے ان تمام جرائم کو یکسر فراموش کیا جا سکتا ہے؟ لیکن لاکھوں سلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی جم کا طیبہ کا جام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اقبال کہتے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ ظاہر کے مسلمان بنے ہیں، کبھی اندر کے مسلمان بن جائیں۔ ظاہر کا کلمہ بڑا پڑا ہے، کبھی اندر کی تڑپ مل جائے، کبھی اندر کی کسک مل جائے۔ تیری محفل بھی گئی، جانے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، اپنا دل دے بھی گئے، اپنا سلا لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اب رونا کہاں مقدر میں ہے، اب وہ سسکیاں کہاں مقدر میں ہیں، اب وہ تڑپ، اب وہ آنسو بہانا، اور وہ سجدوں میں گر کے پچھلے پار اللہ کے حضور رونا، گڑ گڑانا اور معافیاں مانگنا اب کہاں میرے اور آپ کے مقدر میں ہے۔ ہمیں تو فرض کی نماز نصیب نہیں ہوتی، ہمیں تو فرائض کا مکمل ادا کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، ہم اللہ روٹھے رب کو راضی کیسے کریں گے؟ یہ مجھے بتائیے قیامت تک آنے والے بابے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، مجھے بتائیں میری اور آپ کی جوانی زیادہ شان والی ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی جوانی سے؟ مجھے بتائیں میرا اور آپ کا حسن ان کے قدموں کی دھول پہ قربان نہ ہو جائے؟ لیکن جب کفن کی باری آتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اور پھر چچا کا قاتل سامنے کھڑا ہے۔ مجھے بتاؤ کائنات کا بڑے سے بڑا علم والا آ جائے، بڑے سے بڑا وقار والا آ جائے، تحمل اور بردباری والا آ جائے، لیکن کمال ہو گیا میرے حضور کی بارگاہ میں قاتل پیغام بھیج رہا ہے۔ یہاں کوئی تھپڑ بھی مار دے، چھتر نہ مروائیں، کلیجے کو ٹھنڈ نہیں ملتی ہے، لیکن اصل مزہ کیا ہے؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ مزہ اس میں ہے، لطف اس میں ہے۔ کوئی گالیاں دے، آپ ہنسیں بھی صحیح، برداشت بھی کریں اور اس کو کہیں اللہ تیرا بھلا کرے۔ کبھی یوں کر کے تو دیکھیں، یہ ہے محبوب کا میلاد منانا۔ آپ میلاد سن کے جائیں اور تحیہ کر کے جائیں۔ آج کے بعد کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، سمجھو میلاد کا مقصد پورا ہو گیا۔ آج یہاں سے اٹھیں اور یہ تحیہ کر کے جائیں،
बूढ़े बाबा के कदमों को भी दबाऊंगा और बूढ़ी आंखों से निकलने वाले आंसू भी पूछूंगा। तो मोहम्मद अरबी की कमली की कसम है, मिलाद मनाने का मकसद पूरा हो गया। आप यहां से उठे और ये तहिया करके उठे हैं, यहां मेरे इर्द गिर्द जितना बेवा औरतें हैं इनके घर में राशन पहुंचाऊंगा, मिलाद मनाने का मकसद पूरा हो गया है। ये कुमकुमे लगाए हैं, ये चरागा किया है, ये सब कुछ किया है। काश के बातिन की जमीन को भी सरसब्ज और शादाब किया होता। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं, इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब होता खुश वस्ता विच मुल्क अरब, थोड़े थिकड़े थोड़े खांदड़ी हां, तेरे ना तू मुफ्त भी कांदड़ी हां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ी हां, हम दर्दे कुतियां नाल अदब। क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरुम राज नहीं मिलदा, मुंह धोड़ मिटी सिर पायो, सारा नंग न मुंह मनायो, कोई पुछण न वेहड़े आयो, तो उल्टा आलम खिलदा। महबूब की सीरत का उन्वान पढ़ के, महबूब के नुकूशे कदम की हुस्न और जमाल की कैफियत को पढ़ के इंसान पे एक कैफियत तारी हो जाती है। मैं कई मकामात पे अपने खर्चे पे दरसे कुरान देता हूँ, जाकर यार पैसे मुअय्यन करके मुकाकर और डिमांड करके खुला मुंह करके आना और होता है, और मुस्तफा के नाम पे बगैर तमा के आना और होता है। हुजूर की शरीयत के ऊपर ये सोच के आना, कल उन्होंने गर्दनें कटाई थी, आज मैं अपना वक्त लगाने आया हूं, ये और बात होती है। और जब हुजूर की सीरत और हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के फरोग के लिए इंसान निकलता है, तो फिर अल्लाह अपने करम को उसके शामिल हाल भी कर देता है, उसकी मदद भी फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बनकर तो देखे ना बंदा। वो फरमाते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, चौथे मुरीद से तुम कहाँ ईद की नमाज पढ़ोगे? उसने कहा नाना हुजूर। उसने कहा मक्का में पढ़ूंगा, उसने कहा मदीना में पढ़ूंगा, उसने कहा मैं बैतुल मक़दस में पढ़ूंगा, तुम बताओ तुम कहाँ पढ़ोगे? कहा मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला, हाँ जी वो बैतुल मक़दस भी शान वाला, लेकिन हुजूर ये सारे शान वाले, लेकिन अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, ये सारे शान वाले हैं, लेकिन आपके दर को छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं? हुजूर न मक्का में पढ़ूंगा, न मदीना में पढ़ूंगा, न मैं बैतुल मक़दस में नमाज ईद पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा तो अपने मुर्शिद के पास ही नमाज ईद पढ़ूंगा। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी बोले, तुम सबसे बड़े जाहिद हो, सबसे बड़े जाहिद हो, तुम्हारी इबादत सबसे अफजल है, आओ किसी के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हुजूर की सीरत को कभी सुनकर देखो, कभी पढ़कर देखो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब आएगा, तुम्हारी जिंदगी में तगय्युर और तबद्दुल आएगा। रोने को मन चाहता है, हम एक दूसरे के दस्तों गरेबां हैं, एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को गालम गलूच कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। हमें पता नहीं है हमारे आने का मकसद क्या है, हमारे जीने का मकसद क्या है। एक एक लम्हा बीता जा रहा है, और जब वक्त गुजर जाएगा, और जब चिट्टा कफन पहनाया जाएगा, जब जनाजा उठाया जाएगा, और जब काली रात अंधेरी रात कब्र की आएगी, तब आंखें खुलेगी। मौला अली पाक फरमाते अन्नासु नियामुन, लोग तो सोए हुए हैं। मैंने कहा हुजूर सोने का वक्त रात का होता है, दिन को भी सोए हुए हैं। फरमाइए सारी जिंदगी सोने पर मुश्तमिल है। फैदा मातु इंतबहु, जब रूह निकलेगी तब जागेंगे। तो कितना मजा है कि अगर पहले जाग जाए। अब सुनिएगा, हुजूर की सीरत का ये उन्वान सुनिएगा और ये पैगाम लेकर जाइएगा। फरमाते हैं कि हजरत वाशी ने पैगाम भेजा, हुजूर अगर मैं कलमा पढ़ लूँ, मैंने आपको अजियत पहुँचाई है, तकलीफ पहुँचाई है, ये बताएं ज़रा क्या मेरे जुर्म माफ़ हो सकते हैं? मेरे आका बोले, हबीब बोले, सरकार बोले, हादी दो आलम बोले, आमना के लाल बोले, फरमाया तुम कलमा पढ़ लो, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहा, इस्लाम तो सारे जुर्म माफ़ कर देता है, सारी गलतियां माफ़ कर देता है। तुम कलमा पढ़ लो, हम बाहें फैला के तुम्हें मरहबा कहेंगे। वो चच्चा के कातिल को यूं पेश आता है, कोई चच्चा के कातिल को मरहबा कहता है। मिलाद वालों आओ, ये है हुजूर की सीरत का उन्वान, ये है मेरे महबूब के जिंदगी गुजारने का तरीका। आओ जरा कभी इस पहलू से सोच कर देखो, कभी इस पहलू से गौर फिक्र करके देखो। अब हजरत वाशी आए बारगाहे मुस्तफ़ा के अंदर, और जब आए तो मेरे आका इनामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। फरमाया गय्यब वजहका अन्नी, आज के बाद मेरे सामने ना बैठना, मेरे सामने ना आना। हुजूर क्यों बंदा नवाज,
آپ کے چہرے کے دیدار کے بغیر ایک ایک لمحہ بیتے گا کیسے، گزرے گا کیسے؟ فرمایا ایسے کرنا آج کے بعد جب بھی ہماری محفل میں آنا، ہماری پشت کے پیچھے بیٹھنا، کیونکہ جب بھی تمہارے چہرے پہ ہماری نظر پڑے گی ہمیں چچا کا کٹا ہوا لاشا یاد آ جائے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ قرآن بلا رہا ہے میرے حضور کے غلاموں آ جاؤ۔ زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے۔ آج میلاد والے کے ذکر کو سننے کے لیے آئے ہیں تو پھر میلاد والے کی سنے بھی صحیح، میلاد والے کی مانے کی بھی صحیح۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، حضور کو مانتے ہیں، حضور کی نہیں مانتے۔ اور میلاد تو قرآن کی ہر ہر آیت میں لکھا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ فرمایا ہم انبیاء کے قصے تم پر بیان کرتے ہیں، ہم انبیاء کی داستانیں تم پر بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ وجہ کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، مقصود کیا ہے، علت کیا ہے؟ جواب آیا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ انبیاء کی سیرت کا بیان بزدلوں کو بہادر کر دیتا ہے۔ انبیاء کی سیرت کا بیان جو جرت والے نہ ہو انہیں جرت اور بہادری ملتی ہے۔ انبیاء کا بیان، ان کی سیرت کا بیان کرنے سے جو بچے کم ظرف ہوتے ہیں وہ عالی ظرف بن جاتے ہیں، جو اندھیروں کی دنیا کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں وہ روشنی کے مینارہ بن جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے اگر انبیاء کی سیرت جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کی سیرت بیان کرنے سے مقدر سنورتے ہیں، زندگی میں انقلاب آتا ہے، تو پھر میرے آقا مکی مدنی نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی میلاد کو بیان کیا جائے، کیا زندگی میں انقلاب نہیں آئے گا، زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی؟ حضرت اکرمہ بن ابی جہل حضور کی بارگاہ میں آئے، ابو جہل کے بیٹے ہیں، ساری زندگی دشمنی کی ہے، نفرتیں پھیلائی ہیں، حضور علیہ السلام کی تبلیغ کے آگے بند باندھے ہیں، لیکن آئے ہیں حضرت میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ علامہ نبہانی نے جامع المعجزات میں لکھا ہے، فرماتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وسلم کان علی شد ماء، پانی بہ رہا ہے، میرے آقا پانی کے کنارے پر، وہ دریا تھا، وہ کنارہ تھا، وہ نہر تھی، وہ ایک کسی تھی، جو بھی تھا، میرے آقا کنارے پہ بیٹھے ہیں۔ قعد اکرمہ بن ابی جہل، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ان کنت صادقا، حضور اگر آپ واقعی اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، اگر آپ اپنی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے سچے ہیں تو فدعو ذالک الحجر الذی فی الجانب الاخر، تو پھر اس پتھر کو بلائیں۔ سمجھے میری بات کو؟ فدعو ذالک الحجر الذی فی الجانب الاخر، تو پھر اس پتھر کو بلائیں جو دوسری جانب ہے، دوسرے کنارے پر ہے۔ وہ آپ کی بولی کو اگر سمجھے گا، وہ آپ کے کہنے پہ اگر آئے گا، اور پھر وہ غرق بھی نہ ہو، پانی میں ڈوبے بھی نہ، وہ آپ کے اشارے پہ چلا آئے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم تو حضور کی بولی پہ نہ آئے، ہم تو حضور کے بلاوے پہ نہ آئے، حضور کی رحمت بلاتی رہی، حضور کی رحمت صدائیں لگاتی رہی، حضور کی رحمت پکارتی رہی، میرے غلام آ جا، میرے بندے آ جا، میرا کلمہ پڑھنے والے آ جا۔ لیکن وہ پتھر سمجھ گیا حضور بلا رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ فدعو ذالک الحجر الذی، حضور علیہ السلام سے اکرمہ نے کہا اگر مجھے آپ چاہتے ہیں کہ میں کلمہ آپ کا پڑھوں تو پھر میری شرط ہے اس پتھر کو بلائیں۔ وہ آئے بھی صحیح لیکن تیرتا ہوا آئے، اندر ڈوبے بھی نہ، نیچے تہ سے ملے بھی نہ، اور وہ آپ کی گفتگو، آپ کی آواز پہ لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا آئے۔ میرے حضور نے فرمایا اتنی چھوٹی ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو بلایا۔ علامہ نبہانی لکھتے ہیں فانقلع الحجر من مکانہ، پتھر نے جیسے سنا وہ تو وجد میں آ گیا، مجھے حضور نے بلایا ہے، مجھے سرکار نے بلایا ہے، حضور بلائیں تو کتنا مقدر والا وہ ہوگا جسے حضور یاد فرمائے۔ فانقلع الحجر،
پتھر لڑکتا ہوا پانی کے اوپر تیرتا ہوا حضور کی بارگاہ رحمت میں آیا وَشَهِدَ لَهُ بِالرِّسَالَةِ، اور پھر فصیح زبان میں حضور کی رسالت کی گواہی دی، حضور کی نبوت کی گواہی دی۔ پتھر تو بے حس ہوتا ہے، پتھر تو احساسات سے عاری ہوتا ہے، پتھر تو قوت گویائی اور قوت نطق سے خالی ہوتا ہے، اس کے پاس جذبات کی زبان نہیں ہوتی، لیکن حضور بلائیں تو پتھر بھی چلے آتے ہیں۔ ذرا بتاؤ امتیو تم کب حضور کے کہنے پہ آؤ گے؟ میلاد منانے والوں تم کب نمازی بنو گے؟ میلاد منانے والوں کب تم قرآن سے عشق کرنے والے بنو گے؟ میلاد منانے والوں کب تم رسول اللہ کی سیرت اور اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والے بنو گے؟ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی فکر کرنے والے بنو گے؟ اور جب تمہارے اندر تبدیلی آ گئی تو سمجھ جانا کام بن گیا۔ اقبال کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے۔ یہ آنکھیں ہیں، اقبال کہتے ہیں یہ آنکھیں نہیں، آنکھیں وہ ہیں جو حق کو پہچاننے والی ہیں، آنکھیں وہ ہیں جو اللہ کے حضور رونے والی ہوں، آنکھیں وہ ہیں جو اپنے رب کے دیدار کے لیے تڑپنے والی اور آنسو بہانے والی ہوں۔ آنکھیں کون سی ہیں؟ اگر آنسو بہیں تو اس لیے کاش کہ مجھے گنبد خضرا کا دیدار ہو جاتا، آنکھوں سے آنسو بہیں اس لیے کاش کہ میں طواف کعبہ کرتے ہوئے منظر کو دیکھ پاتی۔ وہ آنکھیں اصل میں اقبال کہتا ہے دید ہے، کہا محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، جو کچھ مجھ کو دکھایا ہے وہ اوروں کو بھی دکھا۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، جو چاند کو شرما دے۔ اب آئیے میں اس سے قبل کہ میں چند ایک گزارشات اور کروں، میں قرآن پاک کی چند آیات آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو ساؤنڈ والے بھائی آپ تھوڑی سی ہمت فرمائیے گا، آواز کھول دیجیے گا۔ میں سورہ رحمان کی چند آیات سناتا ہوں، آپ حضرات بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي ربكما تكذبان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میلاد کا مقصد آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میلاد کائنات کی جتنا اشیاء ہیں سب نے منایا،
اور امام نبہانی کہتے لم یبک سریر ملک من ملوک الدنیا الا اصبح منکوسا. عقل کا اندھا ہے. میرے بریلی کے تاجدار سیدی اعلی حضرت بولے تو یہاں کے میلاد پہ رو رہا ہے؟ احمد رضا سے پوچھو. میلاد منانے کے حوالے سے میرے امام بولتے ہیں حشر تک ڈالیں گے. تم یہاں روتے ہو میلاد منانے کو، میں تو قبر میں بھی حضور کا میلاد مناؤں گا. میں تو قبر میں بھی حضور کا میلاد مناؤں گا. میں تو حشر میں بھی حضور کا میلاد مناؤں گا. حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. سمجھے نہیں میرے امام کے کلام کو؟ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم کو. مثل فارس نجد کے کلے گراتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور ہم تو یوں ہی میلاد مناتے بھی رہیں گے، اپنے مقدر کو سنوارتے بھی رہیں گے. اور جو روایت میں عرض کرنے لگا ہوں، 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں اور پھر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، گفتگو مکمل کروں گا. میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی سیرت کا جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو ان میں جو نمایاں چیز نظر آتی ہے، حضور میں ایک تڑپ ہے، بے قراری ہے. کاش کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے، کاش کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لے، وہ بھی اسلام لائے، وہ بھی دامن رحمت میں آ جائے، وہ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو جائے. تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس روایت کو تلاش کرتے کرتے میری زندگی کے ماہ و سال گزرے. کافی سالوں کے بعد مجھے روح البیان علامہ اسماعیل حقی کی اس تفسیر کے اندر مجھے یہ روایت ملی. حضرت دہیہ کلبی اتنے سونے تھے، اتنے حسین، وجیب، پرکشش تھے، دلکش چہرے کے مالک تھے. اور اتنا حسین چہرہ اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ جناب سیدنا جبریل علیہ السلام ان کی صورت میں بارگاہ مصطفیٰ میں آیا کرتے. حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور کے دامن رحمت میں نہیں آئے. توجہ فرمائیے گا. اقبال کہتے ہیں غریب شہر ہو سن تو لے میری فریاد، کہ تیرے سینے میں بھی ہو قیامت آباد. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. بس آپ توجہ فرمائیں میری بات بن جائے گی. فرمایا حضرت دہیہ کلبی کے لیے حضور کے لہجے میں تڑپ ہے. دعاؤں میں بار بار مانگتے ہیں کاش یا اللہ کرم نوازی کر دے. دعا ایک کافر کے لیے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہم ارزق دہیۃ الکلبی الاسلام. کاش کہ ہم بھی دعائیں کریں اور یوں ہی ہر ایک کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کو بھی نمازی بنا دے، یا اللہ اس کو بھی مسجد میں آنے والا بنا دے، یا اللہ اس کو بھی اسلام کی طرف آنے والا بنا دے، یا اللہ اس کے دل سے ضلالت اور گمراہی کے پردے ہٹا کے اسے مصطفیٰ کی محبت کا خوگر بنا دے. فرماتے ہیں حضور دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے اللہم ارزق دہیۃ الکلبی الاسلام. اے اللہ میرے دہیہ کلبی کے دل میں اسلام پیدا فرما دے، اسلام کی شمع روشن کر دے. وجہ کیا تھی؟ وَكَانُوا يُسْلِمُونَ بِاسْلَامِهِ. آپ کے ہاتھ کے نیچے 700 افراد تھے. اگر آپ کلمہ پڑھ لیتے تو آپ کے اسلام لانے سے 700 افراد حلقہ اسلام میں آ جاتے. تو حضور میں بڑی بے قراری تھی اور پھر دعا کرتے کرتے وہ حزین لمحے آئے جب حضرت دہیہ کلبی نے فلما اراد دہیۃ الکلبی الاسلام، جب آپ نے ارادہ کیا اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے کا. اوحی اللہ الی النبی علیہ السلام بعد صلاۃ الفجر. فجر کی نماز حضور نے مسجد نبوی میں پڑھی، اللہ نے وحی فرمائی. فرمایا سونیا ماہیا ان اللہ یقرؤک السلام. فرشتہ کہنے لگا حضور اللہ سلامی پیش کرتا ہے، اللہ سلامی پیش کرتا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے حبیب ابھی ابھی یدخل علیک الآن دہیۃ الکلبی، ابھی ابھی دہیہ کلبی آئیں گے اور آپ نے انہیں مرحبا بھی کہنا ہے، اسلام کی دعوت بھی دینی ہے. فلما دخل دہیۃ الکلبی المسجد، وہ مسجد نبوی میں حضور جلوہ فروز ہیں. حضرت دہیہ کلبی حاضر بارگاہ رحمت ہوئے اور جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے پتہ کیا کیا ہے؟ اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہوں، اگر آپ کی آنکھیں میری طرف متوجہ ہوں تو پھر توجہ فرمائیے گا. جیسے حضرت دہیہ کلبی آئے نا
تو میرے حضور نے رفع عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رداءہ عن ظہرہ، حضور کے شانوں مبارک پر، حضور کے کاندھوں پر جو کملی مبارک تھی، جو چادر مبارک تھی، حضور نے وہ چادر اتار کر بسطہ بین یدیہ سامنے بچھائی، اور بچھا کے حضور نے اشارہ کیا دہیہ قلبی یہاں بیٹھ جاؤ۔ ایک سب کی بات، حضرت دہیہ قلبی کو حضور عزت دے رہے ہیں، احترام دے رہے ہیں۔ کاش کہ یہ بھی کلمہ پڑھ لے، کاش کہ یہ بھی دامن رحمت میں آ جائے، یہ بھی اللہ کا بندہ بن جائے۔ فرماتے فقال دہیۃ القلبی ہا ہونا واشار الی ردائہ، حضرت دہیہ قلبی نے رقت بھرے لہجے میں حضور کی چادر رحمت کی طرف اشارہ کر کے کہا حضور میں یہاں بیٹھوں، حضور میں یہاں بیٹھوں۔ حضور نے فرمایا ہاں ہاں ہم نے بچھائی ہے تو تمہارے لیے بچھائی ہے، ہم نے یہ چادر اگر اس کو ہم نے بچھایا ہے تو تمہارے لیے بچھایا ہے۔ فبکا دہیۃ القلب من کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اس رویے سے، حضور کے اس طور طریقوں سے حضرت دہیہ قلبی رونے لگ گئے، کہنے لگے حضور میں کہاں آپ کی چادر رحمت کہاں، حضور میں کہاں اور آپ کی یہ کملی کہاں، حضور مجھ سا آسی کہاں، اور آپ کی چادر رحمت جو آپ کے بدن سے وابستہ ہے، جس کو نسبت ہے آپ کے خوبصورت بدن سے، اس پہ میں بیٹھ جاؤں۔ حضور نے فرمایا ہاں تم بیٹھ جاؤ۔ یہ رویہ، یہ انداز اس قدر من میں اترا، حضرت دہیہ قلبی کہنے لگے بس سونیا تیرے تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، حضور بس جیو جامن سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے، کہ رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے جے تیوڑی متھے پاوے، توبہ ایڈا حسن نبی دا جدی جھال جلی نہ جاوے۔ آدم چشتی کہتے ہیں جے تینجیاں نظر آوے ویکھاں، کوئی دوسرا دل نبھاوے تے ویکھاں، کوئی اس لجپال سرکار وانگو میں بدکارنوں سینے لاوے تے ویکھاں، کوئی سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں، کوئی سورج نو الٹا پھراوے تے ویکھاں، کوئی اس لجپال سرکار وانگو میں بدکار نو سینے لاوے تے ویکھاں، حسین ابن حیدر تے وانگو جے اعظم کوئی بچڑے کوہاوے تے ویکھاں، کوئی تینجیاں نظر آوے تے ویکھاں، کوئی دوسرا دل نبھاوے تے ویکھاں۔ وہ جب وہ انداز دیکھے، جب وہ رویہ دیکھا، کہا میں نے کیا سوچا تھا، یہاں کیا ہوا۔ حضور نے فرمایا یہ چادر بچھائی تمہارے لیے ہے۔ حضرت دہیہ قلبی کہنے لگے بس سونیا تیرے تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ ما شرائط الاسلام، یہ بتائیں اب اسلام لانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، شرائط کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی شرط نہیں ہے، بس ان تقول لا الہ الا اللہ، تم یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بگڑی بن جائے گی، مشکلیں حل ہو جائیں گی، سب کچھ بن جائے گا، بس تم یہ کام کر لو۔ اور یہاں مجھے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے لہجے سے کچھ نہ کچھ لینا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت بولے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ حضور نے فرمایا کچھ نہیں کہنا، بس ان تقول لا الہ الا اللہ، اتنا کہہ دو کلمہ پڑھ لو بات بن جائے گی۔ اس نے کہا حضور اتنا پڑھنے سے سارے گناہ معاف؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں، جو ہمارے ہاں آئے کرم یوں ہی ہوتا ہے، رحمت یوں ہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا پھر حضرت دہیہ قلبی پھر روئے، من بھر کے روئے۔ جب غم ہو، جب دکھ ہو، جب تکلیف ہو تو رونے کو من چاہتا ہے، دیواروں کو گلے لگا کے تڑپ تڑپ کے رونے کو من چاہتا ہے۔ تو حضرت دہیہ قلبی پھر روئے۔ حضور نے فرمایا وَقَدْ رُزِقْتَ الْإِسْلَامِ، تجھے اسلام کی دعوت، اسلام کے دامن میں آنے کا موقع مل گیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، پھر بھی روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ حضرت دہیہ قلبی نے جو جملہ بولا نا، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ آپ نے عرض کی قُلْ لِرَبِّكَ وَمَا كَفَّارَتُهُ، اپنے رب سے میرا پیغام کہی ہے نا، پیغام یہ ہے ان امرنی ان اقتل نفسی، اگر مجھے آپ کا رب حکم دے میں اپنی گردن کاٹ دوں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ وَإِنْ أَمَرَنِي أَنْ أُخْرِجَ مِنْ جَمِيعِ مَالِي، اور اگر آپ کا رب حکم دے میں سارا مال لٹا دوں گا،
بس میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا گناہ کیا ہے جس پہ اتنا للجا رہے ہو، اتنا لجاجت بھرے لہجے میں بات کر رہے ہو؟ حضرت دہیہ کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی بات نہیں، میں نے زمانہ جاہلیت کے اندر قتلت 70 بناتی، میں نے 70 بچیوں کو ذبح کیا تھا۔ حضور آپ کی ولادت، آپ کے آمد، آپ کے ورود مسعود سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت تھا، بچیاں پیدا ہوتی صفحے ماتم بچ جاتی، سوگ کی فضا قائم ہو جاتی، اور جب گھر میں بچیاں پیدا ہوتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، وہاں تو پھر چہرے کے اوپر غیظ و غضب ہوتا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، پہاڑ پہ لے جا کے دھکا دے دیا جاتا، جنگل میں درندوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا، یا پھر زمین کے اندر گڑا کھود کر زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ حضور ان 3 راستوں کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اور میں نے ان ہاتھوں سے اپنی 70 بچیاں قتل کی ہیں، ذبح کی ہیں۔ آج سوچتا ہوں تو لرز اٹھتا ہوں، آج سوچتا ہوں تو آنسو تھمتے نہیں ہیں، آج سوچتا ہوں تو پھر کروٹ پہ کروٹ بدلتا ہوں، بستر کانٹوں کا بن جاتا ہے۔ چین کہاں آتا ہے، قرار کہاں آتا ہے؟ یہاں تو کسی کی دل آزاری بھی ہو جائے تو رات کو نیند نہیں آتی ہے، اور جس نے 70 بیٹیاں قتل کی ہوں، بیٹیاں جن کی انگلی تھام کے آپ ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، جن کی آرزویں پوری کرتے ہیں، جن کی فرمائشوں کے لیے اوور ٹائم لگاتے ہیں، مجھے یہ شعر بار بار تڑپنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کہا تھکنے نہیں دیتا مجھے ضرورت کا یہ پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ تھکنے نہیں دیتا مجھے ضرورت کا یہ پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ اس کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بوڑھے ماں باپ کو اوور ٹائم لگاتے ہوئے، بٹھے پہ کام کرتے ہوئے، مشقتیں اٹھاتے ہوئے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کی جوان بیٹیاں دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کے بالوں میں چاندنی اتر آئی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے ان کی مدد کا، ان کے آنسوں پوچھنے کا، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا، ان کے درد کا درما بننے کا۔ لیکن حضور کے غلاموں سنو، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت دہیہ کلبی کہنے لگے حضور جب سوتا ہوں تو پھر آنکھوں کے سامنے ان بچیوں کے چہرے آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ انہیں اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتا تھا، آج کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ حضور اس لیے تڑپ کے کہہ رہا ہوں اللہ سے پوچھئے کفارہ کیا ہے، جو وہ فرما دے گا میں کر دوں گا۔ حضور فتحیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ کے لال تحیر میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، دہیہ یہ کیا کیا تو نے؟ اور پھر جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطائیں بھی دیکھتا ہے، عطائیں بھی کم نہیں کرتا، معلوم نہیں وہ مجھ پہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ فرماتے جبریل آئے اور سلام بھی لے آئے، عرض کرنے لگے اللہ فرماتا ہے میرے دہیہ کو سلام دے دو اور اتنا بھی کہہ دو غفرت لہو کفر 60 سنہ، وہ 60 سال کا کفر ہم نے اس پہ رحمت کا قلم پھیر دیا۔ غفرت کفر سید، کہا میں نے وہ 60 سال کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ جب کفر بھی معاف ہے، گناہ بھی معاف ہے، وَكَيْفَ لَا أَغْفِرُ لَكَ قتل البنات، تو 70 بیٹیوں کے قتل کو معاف کیسے نہیں کروں گا؟ جب تم نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے وہ 70 بچیوں کا ذبح کرنا معاف کر دیا، جرم معاف کر دیے۔ فرماتے حضور اور صحابہ پہ رکت طاری ہو گئے، سارا مجمع رونے لگ گیا، گریہ طاری ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے اگر کوئی ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھے تو اس کے 60 سال کے کفر کو اللہ معاف کر دیتا ہے، 70 بچیوں کے ذبح کرنے کو معاف کر دیتا ہے، اور جو دن میں کئی مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے اللہ اس کے کتنے گناہ معاف کرے گا، اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا۔ تو میرے آقا کے غلاموں اگر 70 بچیاں قتل کرنے والے کے جرم کو رب معاف کر سکتا ہے تو پھر کیا ہمارے جرم معاف نہیں ہو سکتے؟ ہماری غلطیاں نظر انداز نہیں کی جا سکتی؟ آج بھی وقت ہے لوٹ کر آ جائیں، اگر آج آپ ایک قدم اٹھائیں گے اللہ کی رحمت دوڑ کے آئے گی۔ میری گفتگو کا آخری جملہ اور پھر آپ سے اجازت۔ امام بخاری نے لکھا، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آئے تو روزانہ مدینے والے اکٹھے ہو کر ایک مقام پہ جاتے، رہ گزر پہ نظریں ہیں، متلاشی ہیں، تجسس ہے، اشتیاق ہے، بے قراری ہے، حضور کب آئیں گے، حضور کب آئیں گے۔
اور فرماتے ہیں پھر جب سورج کی تمازت، حدت، گرمی انہیں جب بے قراری پہ مجبور کرتی تو پھر پلٹ کے آ جاتے، کل آئیں گے حضور کے استقبال کے لیے۔ اور ایک دفعہ ایک درخت کی ٹہنی پہ ایک یہودی چڑھا تو اسے مدینہ کی طرف آنے والی شاہراہ پہ گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، دو شاہ سوار نظر آئے، تو اس نے چلا کے چیخ کے کہا دیکھو ذرا جن بزرگوں کے انتظار میں تھے وہ تو تشریف لا رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ مدینے والے دوڑے دوڑے گئے، اب ہر ایک نے تحفہ پیش کیا، توجہ فرمائیے گا، تحفہ پیش کیا، جو جتنا طاقت والا توفیق والا تھا اس نے اپنی توفیق کے مطابق تحفہ پیش کیا۔ فرماتے حضرت ام سلیم بھی ایک کونے میں کھڑی ہے، وہ آنکھیں نم ہیں، روئے جا رہی ہیں۔ کسی ساتھ والے نے پوچھا مائی ام سلیم روتی کیوں ہے؟ کہا یہ سارے تھے صاحب ثروت، انہوں نے تحائف اور ہدایہ اور گفٹ پیش کیے، لیکن میں تو بدحال مفلسی کی زندگی گزار رہی، میرے پاس بھی کاش کچھ ہوتا تو میں بھی ہادی دو عالم کی بارگاہ میں گفٹ اور تحائف پیش کرتی۔ جب سب نے تحائف پیش کر لیے، محمد بن سعد اپنی 1200 سال پرانی کتاب میں الطبقات الکبریٰ میں لکھتے ہیں، فرماتے اب حضرت ام سلیم آئی حضور کی بارگاہ میں، نمناک آنکھوں سے کہنے لگی حضور اور کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن یہ میرا بچہ انس بن مالک ہے، اس کو تحفے کی صورت میں آپ کی بارگاہ رحمت میں پیش کرتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلیم غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سارے مدینے والوں نے تحفے دیے، لیکن جو سب سے زیادہ سونا تحفہ لگا مصطفیٰ کو وہ تیرا تحفہ لگا، سارے تحفوں سے سونا تحفہ تیرا لگا ہے۔ غم زدہ کیوں ہوتی ہے، پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے تمہارے تحفے کو پسند بھی کیا ہے، پیار بھی کیا ہے۔ انس بن مالک کو حضور نے قبول کیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے پھر میں نے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، اور پھر حضور نے مجھے دعائیں دی، اور ایک دعا یہ بھی تھی اے اللہ میرے انس کی اولاد میں مال میں برکت عطا فرما، میرا سال میں 2 مرتبہ باغ پھل دیتا اور ان پھلوں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے حضور تشریف لائے، اب ہر ایک کی تڑپ ہے، ہر ایک کی چاہت ہے، خواہش ہے، مچل مچل کے ہر ایک کہہ رہا ہے حضور میرے گھر میں آئے، حضور میرے گھر میں آئے، حضور میرے گھر میں آئے، حضور کرم فرماؤ ہا کدی سادے بہڑے آؤ ہا۔ مجھے جامی کا لہجہ بار بار اکسا رہا ہے، اگر آپ بیدار بیٹھے ہو تو میں فارسی کے 2 شعر سنا دوں آپ کو، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دوں، آواز بھی کھول دیجیے۔ حضرت جامی کیا کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں؟ تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ، دلم بی مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، تنم فرسود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم بی مردہ آوارا یا رسول اللہ، چوسوئے من گدر آری من مسکی زناداری، فیدائے نقش نعلینت کونم جا یا رسول اللہ، فیدائے نقش نعلینت کونم جا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میرے گھر میں آئے، حضور آپ میرے گھر میں آئے، حضور اب ایک کے گھر میں جائیں باقی پجمردہ ہو جائیں گے، قبیلہ خاطر ہو جائیں گے، اب کیا کیا جائے؟ سرکار تو سب کو راحتیں بخشنے آئے ہیں۔ جبریل آئے، اللہ فرماتا ہے حبیب آپ سواری کی مہار چھوڑ دیں، آپ سواری کو چھوڑ دیں، جہاں یہ ٹھہر جائے وہی آپ کا مسکن بن جائے گا، وہی آپ کی رہائش گاہ بن جائے گی۔ فرماتے ہیں جب حضور کی سواری کو چھوڑا گیا،
تو وہ جا کے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے کاشانہ مبارک کے سامنے ٹھہری. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر روئے بھی جا رہے ہیں اور کہتے بکل بے گدایا سلطان چکار دارد. اس تنگ کوٹھڑی میں بادشاہ کا کیا کم ہے؟ اس چھوٹی سی کوٹھڑی میں کہاں شہنشاہ دو عالم تشریف لائیں گے؟ میں کہاں، حضور کہاں؟ کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ بالا. اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو. حضور میں کہاں، آپ کہاں؟ وہ یہی تصور کر رہے ہیں. لیکن جب سواری رکی تو حضور نے بھی ابو ایوب الانصاری کے وہڑے میں قدم رکھا. بس قدم رکھنا تھا. اور جب حضرت ابو ایوب الانصاری کی نظر پڑی تو کہنے لگے واہ کتنے نصیب جاگے، واہ ایوب انصاری تیرے سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا. کتنے نصیب جاگے، وہاں ایوب الانصاری تیرے سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا. اور پنجابی میں کہتے ہیں کلی پاک سی ایوب انصاری دی ککھاں دی قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی. اب حضرت ابو ایوب الانصاری کا گھر تھا 2 منزلہ اس وقت کے اندر. فرماتے ہیں اب نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منزل ابو ایوب الانصاری. حضور رہنے لگے ابو ایوب الانصاری کے گھر میں. وہ رہتے تھے، حضور رہتے تھے نیچے. وہ ابو ایوب الانصاری آپ جو ہے فی العلوی اوپر والی منزل میں رہتے. اب رہتے رہتے ایک رات فانتبہ ابو ایوب الانصاری، آپ جاگے تو ذہن میں خیال آیا. سوتے ہی جاگے نا تو کہنے لگے نمشی فوق رأسی رسول اللہ. میں اوپر چھت کے اوپر چلتا رہا، نیچے حضور تشریف فرما ہے، میں حضور کے سر انور پہ چلتا رہا. ابو ایوب یہ کیا ہو گیا؟ کتنا بڑا جرم ہو گیا. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ نمشی فوق رأس رسول اللہ، میں حضور کے سر پہ چلتا رہا. تو فباتوا فی جانب، سارے گھر والوں نے مکان کے کونے کے اندر ساری رات گزاری. اور جب صبح ہوئی تو فقال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اوپر نہیں رہ سکتا، یہ تو بے ادبی ہے. حضور نے فرمایا السفل ارفق، نیچے رہنا آسان ہے، اوپر رہنا تھوڑا دقت والا کام ہے. حضور میں نہیں رہ سکتا. فتحول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العلوی و ابو ایوب فی السفل. حضور اوپر چلے گئے، جناب ابو ایوب الانصاری نیچے آ گئے. اب آپ ان کے لیے کھانا بناتے اور کھانا بنا کے غلام کو دیتے. فرماتے جاؤ دے کر آؤ، لیکن ساتھ ہی نظر رکھنا حضور برتن کے کس کونے سے کھانا تناول کرتے ہیں، اور جہاں سے کھانا تناول کریں مجھے یاد کر کے آ کے بتانا. فرماتے ہیں جب وہ کھانا دے کے بچا ہوا کھانا لے کر آتا تو حضرت ابو ایوب الانصاری پوچھتے بتاؤ حضور کی انگلیاں مبارک کہاں لگی تھی؟ وہ بتاتا تو پھر وہیں انگلیاں ڈال کے جو کھانا حضور کا بچا ہوا ہوتا اسی کو اپنے منہ میں لے کر کہتے واہ واہ کھانے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن جو اس کھانے میں مزہ ہے کہیں ہے ہی نہیں. تو میں اس شعر پہ اپنی گفتگو کو ختم کر چکا ہوں. کسی شاعر نے بڑے سونے لفظوں میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. اگر آپ بھی بیدار بیٹھے ہو تو مل کر پڑھ لو، اور اسی پر وما علیہ الا البلاغ المبین پڑھوں گا. اگر آپ کا جذبہ اور عقیدت سلامت ہو تو میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. یہ اردو کے اشعار ہیں، ایک شعر پڑھوں گا اور اسی پر اکتفا کروں گا. کسی شاعر نے بڑے سونے لفظوں میں کہا میرے آقا کی مدت ہوئی. گلا تو میرا جواب دے چکا ہے، آپ بھی اگر محبت سے پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا. میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کے مدت ہوئی. اللہ میری حاضری قبول فرمائے. آپ میں سے کتنے افراد کو میرا سبق سمجھ آیا؟ سبھی کو سمجھ آیا؟ ماشاءاللہ. بڑی بات ہے کہ اگر میں آپ کو چند جملے سمجھا پایا. یہ میرا سبق تھا. اب اگر آپ چاہتے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں، اس میں شک والی بات نہیں ہے کہ حضور ویسے ہی ہم سے راضی ہیں، اگر کوئی ایسا عمل ابھی اس محفل میں کیا جائے کہ سرکار کے سونے سونے چہرے پہ خوشی آ جائے، حضور مسکرا پڑے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں؟
سب چاہتے ہیں. تو اب سب سے بات نہیں، بعض سے بات ہے. کچھ زیادہ کھڑے ہو جائیں تو بڑی بات ہے، یہ خیرات ہے. وہ کہتے ہیں نا جی ہمارے دعوت اسلامی والے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، اچھی اچھی نیتیں. تو ایک نیت آج بھی کرتے ہیں. کون سا ایسا اللہ کا نیک بندہ ہے جو چاہتا ہے آج میں کھڑا ہوں بڑی محفل میں، ساری محفل کی بخشش بھی ہو جائے اور آقا رحمت دو عالم خوش بھی ہو جائیں، جو کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ میں آج کی محفل کے تصدق میں اپنے چہرے پر حضور کی سنت کا نور سجاؤں گا. کھڑا ہو کر کون سا ایسا بندہ ہے جو کھڑا ہو کے زیارت کرائے کہ میں مکمل سنت کے مطابق حضور کی سنت کے نور کو اپنے چہرے پہ سجاؤں گا. نعرہ تکبیر. توڑے نعرے تو چک قربان نہ جاواں جی. نعرہ تکبیر اور اچھی والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آپ بھی نیت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی 2 بندے کھڑے ہوئے، ماشاءاللہ اگر اور بھی کھڑے ہو جاتے تو 4 چاند لگ جاتے. ماشاءاللہ کوئی اور دوست ماشاءاللہ بابا جی کہتے ہیں کہ ہے تو صحیح لیکن اب مکمل لے کر آئیں گے جیسے حضور کی چاہت ہے. ماشاءاللہ آپ کی پہلے سے ہے، آپ تشریف رکھیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ 3 بندے ہمارے لیے قبر کے اندر، حشر کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی کامیابی کا سبب اور ذریعہ بنیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت اور یہ عقیدت اور یہ احترام قبول فرمائے. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہ بابا جی فرما رہے کہ میں بھی آج کے بعد اپنے چہرے پر حضور کی سنت کا نور سجاؤں گا. ایک نعرہ تو لگنا ہی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. 2 نیتیں کرنی ہے. ایک نیت، ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے تو بڑی بات ہے. حضور فرماتے ہیں فساد زمانہ میں جب امت فساد میں مبتلا ہوگی، کوئی بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. کون سا ایسا بندہ ہے جو کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے میں مدنی امامہ، کوئی امامہ بھی ہو تو وہ مدنی امامہ ہے، میں اپنے سر کے اوپر امامہ رکھوں گا، نماز بھی امامے کے ساتھ پڑھوں گا، اس سے شان میں اضافہ ہوگا. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے سکھ جو ہیں وہ اپنے سر کے اوپر بڑے بڑے کپڑے باندھ لیتے ہیں. وہ بڑے بڑے فنکشن میں جائیں تو وہ کپڑے ان کے سر سے نہیں اترتے، انہیں شرمندگی نہیں ہوتی. اور ہم حضور کی سنت کو سر پہ رکھ کے پروگرام میں جائیں یا شادی حال میں جائیں تو چھپتے ہوئے، نظریں چراتے ہوئے جاتے ہیں. کوئی بندہ دیکھ کے کہیں میرا مزہ نہ اڑا دے. بھائی حضور کی سنت ہے. بات آپ لوگوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ رب بھی راضی ہو گیا، آمنہ کے لال بھی راضی ہو گئے. تو کون سا ایسا نیک بندہ ہے انہی میں سے کھڑا ہو جائے یا کوئی اور بندہ کہ میں کم از کم اپنے سر پہ حضور کی سنت مبارک پر عمل کرتے ہوئے امامہ شریف جو ہے نا سجاؤں گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھے. بس آخری بات وہ یہ ہے، اب سب مجموعی طور پر آپ نمازی ہیں، آخر میں اپنے رب سے وعدہ کر لیں بغیر عذر شریع کے نماز نہیں چھوڑیں گے، اپنے ادارے کو کامیاب کریں گے. اپنے اساتذہ یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں یا جو ادارہ قائم ہے اس کے لیے اپنا عشر ہو، اور اس کے علاوہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم پر یا استاد محترم کے جو اخراجات ہیں ان کے حوالے سے زکوٰۃ کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی کریں گے، اور دام درہم سخن تعامل بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. اور دعا کریں گے میرے بابا جی کئی مہینوں سے علیل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت عاجلہ اور تندرستی عطا فرمائے. اور مجھے راحت ہوئی، مصروفیات بے پناہ تھی، 5 گھنٹے کا سفر تھا جانے کا، 5 گھنٹے کا آنے کا، لیکن ہمارے نہایت کرم فرما مشفق جناب حضرت قاری محمد اسحاق صاحب جو ہمارے علاقے کی شان ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں بغیر کسی خوشامد کے. اللہ تعالیٰ خوشامد سے بچائے. ہم پسے پشت تعریف کرتے ہیں اور آج بھی کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کی قدر کریں. جب آپ ایسے لوگوں کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسلک کا تحفظ ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے تصدق میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.